اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی خصوصی عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف اعتکفا یا تکیفو کے باب سے مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بند رہنا، رکے رہنا، کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی چیز پر مستقل مزاج ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب کریم کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو کچھ دنوں یا کچھ اوقات کے لیے مخصوص جگہ پر روکے رکھنا اعتکاف ہے۔ ویسے تو اعتکاف سارے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، ایک نفلی عبادت ہے اور اعتکاف سارے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ رمضان میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، نفل اعتکاف کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا تھا۔ پہلے رمضان میں پہلے 10 دن کا کیا، پھر درمیان والے 10 دن کا کیا اور پھر آخری 10 دن کا کیا، مگر پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے رہے۔ ٹھیک ہے، اعتکاف کے لیے نیت شرط ہے اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نیت کی دعا نہیں آتی۔ وہ جو ہے نا نویت سنت الاعتکاف وغیرہ کی دعا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب ایک بندہ گھر سے اٹھا اور اہتمام کیا اور مسجد میں گیا تو اعتکاف کے لیے گیا نا، یہ جانا ہی ارادہ ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے، اگر اعتکاف ویسے ہی کیا جائے تو وہ نفل ہے، بے شک اس کی حیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے سنت کی بنتی ہے، لیکن یعنی یہ ایسی سنتوں میں نہیں ہے کہ جو ہم پر ادا کرنی لازم ہو جائیں، بلکہ اپنی اصل میں یہ نفل عبادت ہے، ہم چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں۔ لیکن اگر کسی نے منت مان لی تو پھر یہ نظر یا منت کی صورت میں واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ منتوں کا نظروں کا پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ لہٰذا سورہ دہر میں ارشاد ہوتا ہے یوفون بالنذر، مومن وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ اور اللہ رب کریم ہمیں حکم بھی دیتے ہیں سورہ حج میں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظریں انہیں چاہیے کہ پوری کیا کریں۔ تو لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی اطاعت میں نظر مانے اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے، اور جو معصیت کی نظر مان لے تو وہ پھر اللہ کی نافرمانی کے سبب سے اس کو پورا نہ کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 6696 نمبر ہے، اور موطا کی حدیث ہے جلد 2 کی، اور اس کا نمبر 486 ہے۔ احمد کی حدیث ہے جلد 6 کی اور اس کا نمبر 36 ہے۔ ابو داؤد کی 3299، ترمذی کی 1526، نسائی کی 17 نمبر کی حدیث ہے، اور بہقی کی 68 نمبر کی 10ویں جلد کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جس کو نظر کی وجہ سے جس نے اپنے اوپر واجب کر لیا تو پھر یہ واجب ہے۔ لہٰذا عمر فاروق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر آپ اپنی نظر پوری کیجیے۔ یہ بخاری کی 2032 نمبر کی حدیث ہے کتاب الاعتکاف کی، اور مسلم کی 1656 نمبر کی، اور ترمذی کی 1539 نمبر کی۔ تو لہٰذا اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی حدیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، پہلے یہ کہ اعتکاف کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، نفل اعتکاف کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نظر مان لی جائے تو پھر اس کو ادا کیا جانا ضروری ہے۔ البتہ جو سنت اعتکاف ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں کیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہل پورے ماہ کا اعتکاف کیا تھا پہلے رمضان میں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، آخری 10 دنوں کا۔ اب یہ دیکھیے کہ اعتکاف جو ہے رمضان میں جو کیا جاتا ہے یہ بڑی ہی اہم عبادت ہے، اور اس کے درجات بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اس میں تھوڑی سی جو ہے پابندی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات تو یہ کہ مداومت کے ساتھ استقامت کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے
آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا لی، تو آپ کی بیویاں بھی آخری عشرے ہی کا اعتکاف کرتی تھیں۔ یہ بخاری کی 2026 نمبر کی روایت ہے اور مسلم کی 1172 نمبر کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی 2025 نمبر کی روایت ہے اور مسلم کی 1171 نمبر کی۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ یہ ہدایت الرواہ کی 359 نمبر حدیث ہے، ابو داؤد کی 2463 نمبر، ترمذی کی 803 نمبر حدیث ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اعتکاف جو ہے بہت ہی وقی سنت ہے، اگر ممکن ہو تو کرنا چاہیے۔ اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے بنیادی طور پر، کیونکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے مجھے مسجد کی وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2154 ہے اور ابن ماجہ کی 1773 ہے۔ اب اعتکاف کے لیے مسجد کی کوئی تخصیص ہے؟ نہیں، اعتکاف کے لیے مسجد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے، اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ مسجد کا جامع ہونا ضروری ہے، لیکن اکثریت علماء کی جو جمہور علماء ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اعتکاف ہر مسجد میں کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اعتکاف مسجد میں ہی کریں۔ تو کیا خواتین اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل خواتین بیٹھ سکتی ہیں، جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خواتین جو ہیں وہ مساجد میں ہی اعتکاف کریں گی یا وہ گھر میں بھی کر سکتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ نہیں، مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا، کیونکہ اللہ رب کریم نے اعتکاف کا ذکر مسجد کے ساتھ ہی کیا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ بے شک اعتکاف مسجد ہی کے ساتھ ہے، لیکن خواتین کو جس طرح رعایت یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح وہ اعتکاف بھی اگر چاہے تو گھر میں کر سکتی ہیں اور چاہیں تو مسجد میں کرنا جائز ہے، ان کے لیے منع نہیں ہے، وہ مسجد میں کر سکتی ہیں اور اولا ہے کہ مسجد میں کریں۔ مگر اگر یعنی حفاظت کا مسئلہ ہو یا جیسے گھر سے اجازت نہیں ملتی مسجد میں رہنے کی اور کسی سبب سے وہ گھر میں کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں، کیونکہ انہیں نماز بھی تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ان دو رائے پر علماء کے یعنی درمیان اختلاف ہے، اور چونکہ اجتہاد کا معاملہ ہے تو یہ اختلاف ہونا کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ بہرحال دونوں رائےوں پر علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، اور میں ذاتی طور پر اس بات کی قائل ہوں، ذاتی طور پر اس گروہ کے ساتھ ہوں جو یہ کہتا ہے کہ عورت گھر پر بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ یعنی میں یہ کہتی ہوں، یعنی ایک تیسرا گروہ بھی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ عورت تو مسجد میں اعتکاف کرے گی ہی نہیں۔ یہ رائے بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورت چاہے تو مسجد میں اعتکاف کرے، چاہے تو گھر میں اعتکاف کرے، یعنی عورت کو بھی اصولاً مسجد میں کرنا چاہیے اعتکاف، زیادہ درست یہی طریقہ ہے۔ لیکن اگر عورت چاہے تو گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اسی لیے کہ انہیں نماز پڑھنے کی بھی گھر میں پابندی لگائی گئی ہے، بلکہ وہ تو باقاعدہ پابندی لگائی گئی ہے۔ تو اعتکاف کے لیے پھر پابندی تو نہیں ہے، لیکن رعایت ہے۔ میں بھی اسی کی قائل ہوں، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ زیادہ درست اصول کیا ہے۔ بہرحال اگر خواتین مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ علماء کے گروہ کے ساتھ ہیں، اور اگر خواتین گھر میں جائز سمجھے اپنے اعتکاف کو تو بھی وہ علماء کے گروہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو اجتہاد کا معاملہ ہے نا، لہٰذا اس میں رعایت ہے۔ جس کا اجتہاد غلط ہو گیا اس کے لیے بھی آدھا اجر تو بہرحال ہے۔